السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹ سب سے پہلے تو ایک عوام پر بجلی کا بم گرانے کی تیاری کر دی ہے، جہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بجلی کے ریٹ کم کریں گے، سرمایہ کاری جو آئے گی اس کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو آج جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے تقریباً تمام ہی ملک کی، انہوں نے صارفین پر سیکورٹی ڈپازٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نیپرا کو اپلیکیشن بھی دے دی گئی ہے اور 2-4 دن میں اس کی ہیئرنگ بھی ہونی ہے۔ مطلب آپ کے اوپر جو یہ بم گرانا ہے سیکورٹی ڈپازٹ بڑھانے کا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے رسمی کاروائی باقی رہ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی بجلی کے نرخ جو ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں اور لوگوں کی سیکورٹی ڈپازٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے اضافہ ناگزیر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے 20 سال 25 سال پہلے، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے جو کنیکشن لگوایا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو اب پتہ نہیں کہاں پہ لے کے جاتے ہیں، ابھی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں۔ جیسے ہی ڈیٹیلز آئیں گی، اگر آج آ گئیں اسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے، نہیں تو پھر کل کے پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ عوام کی جیب سے پیسہ کیسے نکالنے کی پلاننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج حکومت نے سینٹ سے بی پی کا ایکٹ کی منظوری دے دی ہے، سینٹ نے دے دی ہے۔ ظاہر ہے جس قسم کی قانون سازی کی جاتی ہے، بلڈوز کیا جاتا ہے، تو پیکا ایکٹ کی منظوری وہ ہو گئی ہے۔ پیکا ایکٹ بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے، جس کو مجھ سمیت تمام صحافی تنظیمیں اور صحافی جو ہیں، جرمن صحافی جو ہیں پاکستان میں، اس کو کالا قانون ہی قرار دے رہے ہیں۔ تو تمام ملک بھر کے تمام صحافی جو ہیں اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور صحافیوں کی زبان و قلم پر قفل لگانے کے لیے پیکا ایکٹ بنایا گیا ہے۔ صحافیوں کی مشاورت کے بغیر کسی کالے قانون کو نہیں مانتے۔ یہ پی ایف یو جی کے مرکزی رہنما ہیں لالا اسد پٹھان، انہوں نے بھی آج کہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو صحافی رہنما ہیں ان سب نے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے۔ اسلام آباد میں ڈی چوک تک جو ہے صحافیوں نے مارچ بھی کیا اور ان کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ آج ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ آج تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم اسپیکر کے بلائے ہوئے جو اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے شرکت نہیں کی ہے، جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آج تحریک انصاف نے مذاکرات سے نکل کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیڈ کر رہے تھے ساتھ آن بیہاف آف میاں نواز شریف اینڈ میاں شہباز شریف، انہوں نے کہا جی مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف مذاکرات میں واپس آ جائے گی۔ دوسری طرف جو ہے احسن اقبال جو ہاک ہے پی ایم ایل این کے، اور عرفان صدیقی جن کی کڑیاں کہیں اور ملتی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ این آر او نہ ملنے پر تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہم آج اب احتجاج کے لیے عوام کے جانب جا رہے ہیں، اور یہی بات جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمر ایوب، انہوں نے بھی یہی کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی ان سے ہم مذاکرات کیا کریں، ان کی اوقات تو یہ ہے کہ یہ بانی جو عمران خان ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب، ان کے ساتھ ہماری ملاقات تو کروا نہیں سکے، ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک 2 یا 3 رکنی وفد آیا ہے پاکستان میں، وہاں کے ایک بزنس مین ہے جینٹری بیچ نام اس کا، انہوں نے آج کل دورہ کیا ہے، آج مطلب 2 دن وہ رہیں گے۔ حکومت نے اس دورے کو خوش آئند قرار دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی دورہ ٹرمپ حکومت کا موجودہ حکومت پر اظہار اعتماد ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹرمپ کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے، کوئی گورا آیا ہے، بزنس مین آیا ہے، تو ہم اس کے ساتھ جو ہے اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی چینلز پہ چلایا گیا ہے کہ جی جینٹری بیچ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے بہت قریب ہے اور ان کے الیکشن میں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا۔ گویا کہ اوورسیز کا جو ڈراوا دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے یہ بیانیہ جو بنایا ہے کہ ایک وہاں کا بزنس مین پاکستان میں آیا ہے جینٹری بیچ، اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان کی حکومت کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے امریکنز کا یا امریکہ کی گورنمنٹ کا، حالانکہ یہ وفد جو ہے بالکل غیر سرکاری ہے اور اس کے اوپر جو ہے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔
آج میں انٹروڈکشن کروا دوں آخر کب تک میں جو میرے مہمان ہیں. انعام شیخ صاحب ہیں. شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو. غلام مرزا بھٹی صاحب ہیں. بھٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو. ملک سلمان علی خان ہے. ملک صاحب ویلکم ٹو دا شو. شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ؟ عوام کو تو زندہ درگور پہلے ہی کر دیا. جیسے موسم اب چینج ہوا ہے اور میرے خیال میں چند دنوں کے بعد گرمی آ جائے گی اور سردی کا ڈیوریشن بہت کم ہو گیا. حالانکہ سردی میں بھی آپ کو پتہ ہے جو الیکٹریسٹی کی اور گیس کی بلنگ ہے انہوں نے عوام کا جینا مشکل کیے رکھا ہے. کوئی کم بلز نہیں آئے ہیں. اور ابھی یہ انہوں نے ایک اور ڈرامہ شروع کر دیا جی سیکیورٹی جو ڈپازٹ ہے اس کو بڑھانے کا مطالبہ. بلکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے نیپرا کو بھیج دیا. آپ کو پتہ ہے ایک فارمیلٹی ہوتی ہے وہ 2-4 دن میں وہ بھی سامنے آ جائے نا. یہ کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ گفتگو کرنے کے لیے. آپ اگر غور کیجئے کہ اگر کسی نے میٹر آج سے کوئی 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے یا 2 سال پہلے لگوایا ہوا ہے تو یہ وہی طریقہ ہے کہ آپ کوئی چیز بازار سے خرید کے لیں اور دکاندار 2 سال بعد آپ کے پاس آ جائے اور کہ نہیں یہ چیز اب مہنگی ہو گئی, اب آپ دوبارہ سے اس کے مجھے دام ادا کریں. جس وقت میٹر لگا تھا اس وقت کے حالات سے, اس وقت کے سرمایہ کے حساب سے, اس وقت کے ڈالر کے ریٹ سے, اس ٹائم پہ بالکل صحیح ریٹ کے مطابق انہوں نے سیکیورٹی ڈپازٹ لیا ہوا ہے. آپ ایک ماہ اگر بل نہیں دیتے دوسرے ماہ وہ لائن کاٹنے آ جاتے ہیں. تو یہ ڈپازٹ کا تو ایک سیگمنٹ ہی سائڈ پہ رکھ دیجئے. حالانکہ اس کے اوپر ہائی کورٹ کی رولنگ ہے کہ 3 ماہ تک کنٹینیوس بل نہ جائے تو پھر پرسیو کیا سر جائے. یہ تو پہلے ماہ ہی آ جاتے ہیں. اگر آپ پہلے ماہ بھی نہ دیں تو یہ پہلے ماہ پیچھے آ جاتے ہیں. یہ ہائی کورٹ کی نہیں سنتے. اچھا پھر اس کے بعد اگر کوئی کہیں پہ کہیں سے کسی طرح ڈیفالٹ کر جائے, کوئی انڈیویجول کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس سے بھی یہ نکلوا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو جانے دیتے ہیں, یہ اس سے بھی نکلوا لیتے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے عوام کی جیب سے پیسے بٹورنے تھے. ان پرائیویٹ کمپنیز نے سوچا کہ اب ایک طریقہ یہ بھی رہ گیا کہ اس طریقے سے ہم ڈپازٹ بڑھائیں گے اور ڈپازٹ کر کے ہم نکال لیں گے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ اگر نیا کنیکشن لگانے جاتے ہیں, ٹیکنیکل اس میں انہوں نے طریقہ رکھا ہوا ہے, آپ گھر کا لوڈ اگر ایک شو کرتے ہیں کہ میرے گھر میں ایکچوئل لوڈ آپ شو کرتے ہیں کہ اتنے بلب لگ رہے ہیں, اتنے پنکھے اور اتنا اے سی, تو وہ آپ کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ٹرانسفارمر لگے گا, 8 لاکھ روپے آپ ٹرانسفارمر کا دے دیں. جب آپ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے لے لو, یا آپ ذرا وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب اس کی تحقیقات کروا لیں, اسی وقت وہ جو ٹرانسفارمر ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے اور لوڈ کو شو ہی کم کیا جاتا ہے. حالانکہ اس گھر کا لوڈ تو زیادہ ہوتا ہے. یہ طریقہ کار واردات کا اپنایا جاتا ہے تاکہ اس کلائنٹ کو ہر وقت بلیک میل کریں. آپ نے فارم پہ سائن کیا تھا 2024 میں آئی اسٹل ریممبر, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے جو ڈپازٹ تھا نا, جو جس کو سیکیورٹی کا بھی نام دیتے ہیں یہ, اس کو آلموسٹ جو ہے 4-5 ہزار سے یہ 30,000 تک لے گئے ہوئے ہیں ڈومیسٹک کے اوپر. آلریڈی بڑھایا ہوا ہے ریٹ جی اس کا. سر یہ کوئی پرانی ریٹ نہیں ہے. اس ٹائم پہ جو بجلی کا میٹر اس ٹائم پنجاب میں لگ رہا ہے وہ تقریباً آپ سے 1,20,000 روپے لے رہے ہیں. اس میں 64,000 روپیز یہ واپڈا کی چارجز ہیں, 64,000. اور اب اس کو آپ اندازہ کر لیجئے, اگر اس کو بڑھا کے یہ 2 لاکھ کرتے ہیں یا لاکھ روپیہ کرتے ہیں تو یہ تو عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. جن لوگوں نے پہلے میٹر لگوائے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور؟ بلکہ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کو تو کم کرنا چاہیے تھا. جو وزیر اعظم کا ویژن تھا کہ ہم بجلی کے نرخ کم کریں گے, تو ان کو تو چاہیے تھا سیکیورٹی ڈپازٹ کم کرتے, عوام کو بجلی سستی دیتے. سر ایکسپورٹ آپ کی کیسے بڑھیں گی اگر آپ یہی کام کریں گے اور دوسری طرف آپ کہیں گے کہ باہر کا بزنس مین آ رہا ہے ایکسپورٹ بڑھے گی؟ تو ایکسپورٹ تو آپ کی کوئی نہیں بڑھے گی. آپ کی تو کاسٹ اتنی زیادہ آئے گی بجلی کے اوپر کہ آپ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنا. ایکسپورٹ کی تو باتیں ہی ہیں, یہ انتخابی وعدے ہیں, حکومت کے وعدے ہیں. یہ تو وعدہ تھا نا سر کہ بجلی کا ریٹ کم کریں گے, وہ نرخ ہی کم انڈسٹریل زون قبضہ گروپوں کے پاس ہیں. آپ کا انفراسٹرکچر ہے نہیں, کرپٹ بیوروکریسی ہے, کوئی بیرونی حکومت جو ہے آپ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ایک کنیکشن لگانے چلے جائیں گیس بجلی کا, آپ کو معلوم پڑ جائے گا کیا ریٹ ہے. گیس کے تو ویسے ہی بند کیے ہوئے ہیں سر پیسے دیں ابھی ہو جائے گا. جی بڑی صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون لیگ والے نہیں, نون لیگ والے نہیں جی, حقیقت پہ بات کرنی چاہیے. میرا خیال ہے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیں ایک 3 مرلے کا گھر ہے نا, وہاں پہ 4 میٹر بجلی کے لگے ہوئے ہیں. بھائی کیا ضرورت ہے, آپ 1 میٹر پہ سروائیو نہیں کر سکتے. اور ابھی جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے نیپرا میں جمع کروائی ہے نا, وہ اس میں یہ ہوگا کہ نئے جو کنیکشن لگ رہے ہیں نا دھڑا دھڑ, یہ ان کی روک تھام کے لیے ہے. اب ہوتا یہ ہے اگر آپ 200 یونٹ یوز کرتے ہیں تو گھر والوں کا یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ آپ ایک اور میٹر لگوا لیں. وہ اپلیکیشن دے دیتے ہیں, وہ 15 دن کے بعد وہ میٹر لگ جاتا ہے. تو 3 مرلے کے گھر میں
اگر 4 بجلی کے میٹر لگے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے بتائیں؟ یہ لیکن زیادتی بڑی صاحب نہیں ایسے بھی ہوتا ہے، ہے ان چیزوں کی روک تھام نہیں ہونی چاہیے. اس کا لائن رینٹ ہے اس کو دیکھیں نا، جب فیملیز ایکسپینڈ کرتی ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ تو نہیں ہے نا کہ ہر بندے کے پاس چھت بھی نہیں ہے، تو وہ بچے آگے سے شادی شدہ ہوتے ہیں، پھر بھائی علیحدہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ان کو ضرورت پڑتی ہے دوسرے میٹر کی. لاء بھی انہیں الاؤ کرتا ہے کہ اگر دوسری فیملی ایک گھر میں 2 فیملیاں رہنی ہیں تو وہ دے کین انسٹال 2 میٹرز نا. تو یہ لو کے مطابق ہی کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، پتہ نہیں اپلیکیشن وہ منظور ہوگی یا ریجیکٹ ہوگی، کیا نتیجہ آئے گا. تو ہم نے تو پہلے ہی وہ شروع کر دیا ہے. بٹی صاحب یہ نیپرا اور یہ ساری جو ہیں سب ملے ہوئے کیونکہ ہیں. جو میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں جی جی ماشاءاللہ جناب شہباز شریف صاحب، وہ تو اچھا ان کی ہر پریس کانفرنس میں عوام کے لیے ہی ہوتی ہے اور عوام کے حق کے لیے بولتے ہیں. آج انہوں نے نہیں کہا کہ بجلی، میرا دل کرتا ہے کہ میں 15% شرح سود بالکل کم کر دوں، بجلی انشاءاللہ سستی ہوگی. تو اس کیا کریں؟ اور ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہوتا ہے کہ یہ وعدے ہیں. وعدے وفا ہوں گے انشاءاللہ. آپ مکہ تو رکھیں، امید رکھیں انشاءاللہ وعدے وفا ہوں گے. تمام ہی حکمرانوں نے عوام کے سامنے ڈگڈگی بجائی ہے، یہ بات مانے آپ، تمام حکمرانوں نے. نہیں، یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اگر یہ اچھا کام کر رہی ہے. 18 روپے سے یونٹ ایک 70 میڈیا، روپے لے گئے. سوشل میڈیا کے دور میں اگر ملک کا پرائم منسٹر آ کے بیان دیتا ہے کہ میرے ملک کی بجلی سستی ہونی چاہیے، تو کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں، سستی ہونی چاہیے نا، کر کے دکھائیں نا. لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ بات کیا ہے؟ ان کا ہے، یہ وزیر اعظم ہے پاکستان ہے، یہ کوئی سیاسی لیڈر اس وقت تھوڑی ہیں. تو وہ کام کر رہے ہیں نا، کام کرنے دیں. ابھی میری بات سنیں، یہ کوئی پوسیبل ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب بیان دے رہے ہیں کہ بجلی سستی ہو اور دوسری طرف سے ڈسٹریبیوشن کمپنیاں وہ نرخ بڑھا دیں یا ڈپوزٹ، سیکورٹی ڈپوزٹ آپ کے سامنے ہے. لیکن ابھی اپلیکیشن گئی ہے. یہ اپلیکیشن جب جاتی ہے اس ملک میں ادارے ہیں، ملک کا وزیر اعظم سربراہ ہے، بیٹھا ہے، کام ہو رہا ہے، کچھ ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. صاحب فیبرری کی پہلی ڈیٹ کو ہیئرنگ ہے. موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو ریکمنڈیشن جاتی ہے اس کو نیپرا جو ہے وہ ایکسیپٹ کر دیا کرتا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کر لیا کرتا ہے، یہ کرے گا. جب منظور ہوگا تو دیکھا جائے گا. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے اوپر بات نہ کریں. اگر یہ کوئی عوام کے خلاف فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کے خلاف بول بھی نہیں سکتے. نہیں، ہم بات غلط کر رہے ہیں نا. اگر نئے کنیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ نئے کنیکشن جب گھر میں نیا کنیکشن لگے گا، نئے کنیکشن کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ جو پرانا میٹر ہے اس پہ وہ آپ کو سیکورٹی ڈپوزٹ دوبارہ. جی آگے چلتے ہیں. جی ملک صاحب، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سیکورٹی ڈپوزٹ بڑھانے کا فیصلہ؟ سر ایک کٹ پتلی سی حکومت ہے، اس کو عوام کا مینڈیٹ نہیں ملا ہوا. جو وزیر اعظم ہے وہ کہتے کچھ ہیں، وہ جب سپیچ کرتے ہیں تو ان کو کچھ ایسی بات کرنی چاہیے جس کی ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرا سکے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بجلی سستی ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو پاکستان میں ادارے ہیں وہ بجلی کی پرائسز انکریز کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کی بات میننگ لیس ہے. اس کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا جاتا. وہ کیا وزیر اعظم ہے جو بات کرے اور اس کی بات کوئی نہ مانا جائے، وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے؟ کس نے اس کو زبردستی جو ہے یہ سیٹ دے دی اور وہ جو اپنی نوکری بچا رہا ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے. 10,000 میگا واٹ تک بجلی جو ہے سولر پہ کنورٹ ہو چکی ہے. سر ریلیف دیں. انہوں نے جب بجلی سستی کی اور کہا کہ جی کچھ پیسے سستی کر رہے ہیں تو 1000 روپیہ جو ہے پر میٹر پہ انہوں نے فکس چارجز لگا دیے. وہ عوام پہ ایک بوجھ ہے. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ جو انہوں نے ہمیں ڈسکاؤنٹ اور کنسیشن یا عوام دوست پالیسی کے تحت اگر کوئی بجلی کے کچھ پیسے کم کیے تھے اس سے کہیں زیادہ ریونیو. اگر آپ بل لیٹ جمع کراتے ہیں اس کے بھی 4 دن کے بعد ڈبل ہو جاتا ہے. ڈبل ہے. انہوں نے ڈیفرنٹ سلیبز بنا لی ہوئی ہیں. عوام کو لوٹ رہے ہیں، یہ عوام کا خون چوس رہے ہیں. ان کے پاس اور کہیں سے نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے. باتیں کرتے ہیں کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے، اکانومی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، مگر اس طرح کا کچھ بھی جو ہے پریکٹیکلی دیکھنے میں نہیں آ رہا. عوام جب ریزسٹ نہیں کرتے ہیں، عوام چپ کر کے برداشت کر لیتے تو حکومتوں عوام ریزسٹ کر رہی ہے. عوام نے گولی کھائی ہے. عوام اور کیا کرے مجھے بتائیں آپ، اس سے آگے کیا ہے؟ آپ سارے پاکستانیوں کو جو ایٹم بم بنایا ہے ہم نے دشمن کے لیے وہ چلا دیں، سارے پاکستانیوں کو مار دیں، ختم کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. جان چھوٹ جائے گی آپ کی. نہ اس کے بعد آپ کو پیکا بنانا پڑے گا، نہ آپ کو بجلی کی پرائسز انکریز کرنی پڑے گی. آپ جورسٹ بھی ہیں، کیا اگر یہ ڈیسیژن ہوتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ڈیسیژن تو ظاہر ہو گیا ہے اور اس کو نیپرا نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے، کبھی ایسے ہوا نہیں ہے کہ نیپرا نے واپس کیا ہو، تو یہ کورٹ آف لاء میں چیلنج ہو سکتا ہے، کوئی ریلیف ملے گا؟ چیلنج ہو جائے گا. عدالتیں جب تک خود آزاد نہیں ہوں گی وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کیسے پروٹیکٹ کریں گی؟ ابھی تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے. ہماری عدالتیں ہی نہیں آزاد ہیں. جب تک عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، جب جو
جو گورنمنٹ عدالتوں پہ حملہ کرتی ہے ان کی موجودگی میں آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ عدالتیں ایک آزاد فیصلہ دیں گی, عوام دوست فیصلہ دیں گی؟ پاسبل نہیں ہے. رائٹس تو کی جا سکتی ہیں مگر رزلٹ کچھ نہیں ہے, کوئی امید نہیں کی جا سکتی ان سے. رائٹ, آپ کا موقف آ گیا جی. شیخ صاحب, پیکا جو ایکٹ ہے اس کی منظوری آج سینٹ نے بھی دے دی ہے, اور اس کے خلاف ملک بھر کے صحافی جو ہے سراپا احتجاج ہیں, اور صحافیوں کی زبان و قلم پر کفر لگانے کے لیے پیکا ایکٹ بنایا گیا ہے. صحافیوں کی مشاورت کے بغیر کسی کالے قانون کو نہیں مانتے. یہ پی ایف یو جے کے جو رہنما ہیں لال اسد پٹھان, انہوں نے بھی کہا ہے, اور آج صحافیوں نے احتجاج بھی کیا, آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں کیا ہے, چاہے وہ تھوڑا ہی زیادہ لیکن پروٹیسٹ تو ہو رہا ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ کاشف بھائی, یہ ایک ڈریکولین ایکٹ ہے, مطلب اس قسم کے جو قانون بنائے جاتے ہیں, ایک تو حکومت کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کل کو انہوں نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے, تو وہ چیزیں جو آج یہ کسی اور کے لیے بنا رہے ہیں تو کل کو کہیں ان کے اپنے گلے نہ پڑ جائے. لیکن شیخ صاحب یہ تو صحافیوں کے لیے بنا ہے سر, بنا صحافیوں کے لیے ہے, لیکن اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی مس انفارمیشن دیتے ہیں یا ڈس انفارمیشن دیتے ہیں اس پہ بھی کاروائی ہوگی. تو وہ اگر مس انفارمیشن سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی پولیٹیشین بھی دیتا ہے تو وہ بھی پکڑا جائے گا. اچھا, فیک نیوز کی جو انہوں نے شک ڈالی ہے, یہ تو ابھی تک ڈیفائن جو ہے اس کو پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے. ایون امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی فیک نیوز کو ڈیفائن نہیں کر سکے. اس کو کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے, کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحافیوں کے پاس جو انفارمیشن پہلے آ جاتی ہے وہ پوری ڈسکلوز نہیں کرتے, آدھی ڈسکلوز کرتے ہیں, وہ وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد کہ ہاں یہ واقعی سچ ہے. اگر آپ اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اس ٹائم پہ تو یہ کون سا مطلب سورس آف جرنلسٹ جو ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کرنے کی کوشش ہے. یہ غلط طریقہ ہے. مطلب آپ اس طرح دیکھیں نا, پہلے جس طرح بھی میرے پیشہ رو فرما رہے تھے کہ جوڈیشری کے اوپر پورا حملہ کیا گیا ہے, تو یہ تو ایک قسم کا صحافت پہ حملہ ہو گیا نا, کہ صحافی بالکل کوئی بات ہی نہ کر پائے, کوئی بالکل بول نہ پائے, قدغن لگ گیا. آپ نے اگر کوئی حرکت کی تو پھر آپ کے اوپر ایکشن آ جائے گا. جو لوگ آپ کے مطلب آپ کے بلو آئیڈ ہیں ان کو آپ پلاٹس بھی دے رہے ہیں, ان کو آپ ہر طرح سے انٹرٹین بھی کر رہے ہیں, ان کی سیلریز بھی آپ لاکھوں میں کروڑوں میں کر رہے ہیں. اور جو جینون صحافی ہیں, آپ جیسے ہارڈ ورکنگ صحافی ہیں, ان کا مطلب ان کی ان پٹ ہونی چاہیے. اچھا شیخ صاحب, یہ کیا معاملہ ہے کہ جو گورنمنٹ بھی پاکستان میں آتی ہے اس کی سب سے پہلے اٹیمپٹ یہ ہوتی ہے کہ صحافی جو ہے ان کی زبان بندی کی جائے, یہ بالکل اپنی پسند کے جو لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کیا جائے, اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا. سر یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے. حالانکہ صحافی جو ہیں جو کچھ بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں, بتاتے ہیں, وہ آپ کے ایئر اور آئیز ہوتے ہیں. وہ حکومت کو چاہیے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں, اس سے کچھ نہ کچھ لے کے چلیں. ان چیزوں کو جن کے اوپر پریشانی آ رہی ہے, پرابلمز آ رہی ہیں, ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ ان کو اپنا دشمن لے لیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن اول ہے, انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا, ہماری حکومت کا 5 سال کا ٹینیور پورا نہیں ہوگا, لہٰذا سب سے پہلے تو صحافی جتنے بھی ہیں نا ان کو قابو کیا جائے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. آزاد صحافت کا موقع دیں گے جو جنوا کنونشن کے اندر بھی ہے تو ملک بھی ترقی کرے گا, آپ کی ڈیموکریسی بھی ترقی کرے گی, صحافت آپ کی تبھی چل پائے گی. اگر آپ اس کے اوپر قدغن لگائیں گے پھر آپ اسی طرح رہیں گے, پھر تو آپ کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتے. بڑے صاحب, آپ کا ٹیک پیکا ایکٹ کے اوپر؟ 2016 میں یہ نون لیگ کو شرف حاصل ہوا تھا جب یہ پیکا ایکٹ منظور ہوا تھا 2016 میں, لیکن آج یہ زیادتی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ایکٹ جو پاس کر دیا بل, اس میں صحافتی تنظیموں کے سربراہان سے ان کو گفت و شنید کرنی چاہیے تھی. جو احتجاج ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. کم از کم مشاورت تو کرنی چاہیے تھی کہ کس پہ, کس شک پہ, کس سیکشن پہ کیا رد عمل آنا چاہیے. اب جو سیکشن 26A انہوں نے ایڈ کیا کہ اس میں 3 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ ہوگا اگر کوئی فیک نیوز ہوگی جس سے کوئی گھبراہٹ یا ملک میں کوئی ہلچل یا معاشرے میں کوئی پریشانی ہوگی تو وہاں پہ. اب یہ صحافت کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خبر دینی ہوتی ہے, چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو, لیکن اس کے پیچھے گورنمنٹ نے یہ کام خراب کر دیا کہ جس مرضی خبر کو وہ بلاک کر سکتے ہیں اور جس مرضی خبر کو وہ نشر کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ فیک نیوز ہے؟ یہ جو انہوں نے اب ایف آئی اے کے علاوہ انہوں نے وہ ایک نئی اتھارٹی بنانے لگے ہیں, نئی ریگولیٹنگ اتھارٹی بنے گی, جی ٹریبیونل بنے گا اور وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. وہ تو صحافی کو اٹھا لیا, اس کو اریسٹ کر لیا, پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ. لیکن یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا. مشاورت ہونی چاہیے تھی, اپوزیشن کے ساتھ مشاورت ہوتے. آج وہ ارشد انصاری صاحب کہہ رہے تھے کہ کل 1:16 پہ آج انہیں کال آئی کہ آپ آئیں, ہم نے زوم یعنی میٹنگ کرنی ہے اس پیکا ایکٹ کے بارے میں. وہ 1:50 پہ گئے ہیں
تو 10 منٹ 2 بجے اجلاس شروع ہونا تھا, تو 10 منٹ میں کیا مشاورت ہونی تھی اور کیا ہونا تھا, اور ان سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تو انہوں نے بل پاس کر آپ دیا. سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہے, اور اگر ان کا سورس معلوم کر لیا جائے, کیونکہ موسٹ آف دا جرنلسٹ جو ہیں ان کا سورس تو ہوتا ہے اور نیوز بھی ٹھیک ہوتی ہے, تو کیا یہ ایک کوشش نہیں ہے کہ ان سے ان کا سورس لیا جائے؟ اگر ہم اپنا سورس بتا دیں تو پھر تو وہ صحافت تو مر جائے گی. پھر 95% جو صحافی ہیں وہ بالکل درست خبر دیتے ہیں, اور کسی بھی ملک میں ان کے سورس آف انفارمیشن کے بارے میں وہ نہ ہی ڈسکلوز کرنا چاہیے اور نہ ہی بتانا چاہیے. یہ تو جمہوریت کے منافی ہے, اظہار آزادی ہے اور منافی ہے اس کے, یہ ہونا نہیں چاہیے. جی ملک صاحب, یہ پیکا ایکٹ جو ہے اس پہ بڑا شور شرابہ ہے. ہم ظاہر ہے کہ ہم بھی پریشان ہیں کہ ہم اپنی جو ضمیر کی آواز ہے یا قلم ہے یا زبان ہے اس کو کیسے بند کریں گے. تو صحافیوں کو تو اور کچھ آتا بھی نہیں ہے لکھنے اور پڑھنے کے علاوہ, تو یہ کیا معاملہ چلے گا؟ پیکا ایکٹ تو بڑا خطرناک ہے. بھٹی صاحب انہوں نے جس طرح فرمایا ہے کہ جمہوری جہاں پہ حکومتیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ ایسے معاملات نہیں ہوتے اور نہ ہونے چاہیے. انہوں نے تو یہ ایکٹ پاس کر کے نا صحافی برادری کو نا ایک مجرم بنا دی ہے, اور یہ ایک زیادتی ہے. میں کہتا ہوں ایک بلیک ڈے ہے صحافت جو ادارہ ہے. جس طرح ہماری گورنمنٹ کے پہلے 3 ادارے سمجھے جاتے تھے, عدلیہ, مقننہ اور اسٹیبلشمنٹ, اور اب یہ اس کے ساتھ صحافت بھی ایک بہت بڑا پلر ہے, سورس ہے لوگوں کے لیے آج کل کے جدید دور میں سمجھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے, لوگوں کو شعور دینے کے لیے. جو صحافی ہیں ہمارے وہ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ کیونکہ ہمارے پاس جمہوریت نہیں ہے, جیسے میں نے کہا کہ ایک پینک سا کریٹ ہوا ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جو ہے نا وہی چیز اس کی ہی وہ ایڈورٹائزمنٹ کرے, لوگوں کو بتائے, اور اس کے لیے جو صحافی نہ ڈرتے ہیں, نہ بکتے ہیں, نہ وہ خرید سکتے ہیں. یہ ایکٹ ان کے لیے بنا ہے تاکہ اگر وہ کوئی خبر دیں تو اس کو وہ کیونکہ اتھارٹی ان کی اپنی ہونی ہے, وہ جس مرضی نیوز کو فیک قرار دے دیں, جس مرضی کو وہ کہیں کہ یہ آنیسٹ ہے, یہ ٹروتھفل ہے, تو وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ حکومت اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے, اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یہ معاملات کر رہی ہے, اور اس طرح کے ایکٹ جو ہے وہ جلد سے جلد پاس کریے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہو. نہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کا پھر ریمیڈی کہاں پہ ہے؟ گورنمنٹ اگر اس کو بیک پہ نہیں جاتی, جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مطلب وہ بیک پہ نہیں جائے گی, ادروائز تو جو ہے ایسا قانون لایا نہ جاتا. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم پاس کروا دی اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ پاس کروائی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو آپ کا آئین تھا اس نے ایک طریقہ کار بتایا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہونی ہے. جب وہ اس کو چینج کر دیا, جب وہ آئین کی دھجیاں انہوں نے اڑا دیں, جب انہوں نے آئین کے مطابق انتخابات نہیں کرائے, آئین کے مطابق آپ کو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ نہیں دی ہیں, تو کس آئین اور کس ملک میں کس قانون کے تحت آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ریمیڈی ملے گی؟ بڑا مشکل ہے, یہ بڑا ایک اندھیری رات ہے, اور اس کی اللہ کرے کہ جلدی صبح ہو جائے. ریمیڈی تو ہے نا, آپ سپریم کورٹ جائیں, چیلنج کر دیں اس کو, ریمیڈی تو ہے. پر صاحب آپ نیک کام کریں گے نہیں جن کو ہے تو مجھے آپ وکیل کریں, میں کرتا ہوں چیلنج جی. شاید آپ کو اسٹیپ لیں, ہم لے لیں گے جی, لیکن ہو سکتا ہے آپ کو ریلیف مل جائے کیونکہ آپ موجودہ حکومت کے خیر خواہ بھی ہیں نا جی. وہ ابھی مجھے پروڈیوسر صاحب نے بھی ایک شعر بھی کہا کہ کروں گا کیا, ہوں گا جو محبت میں ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا ہے. یہ میرے خیال میں تمام صحافیوں کے لیے, پروفیشنل جرنلسٹوں کے لیے ہے کہ جو پیرول پہ نہیں ہے یا پھر کچھ اور دندے نہیں کرتے ہیں. اینی ہاؤ یہ, لیکن یہ معاملہ تو پھر ایسے اس کا کیا حل نکلے گا جی؟ ویسے تو ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ بلا تفریق کسی پولیٹیکل پارٹی کے جس حکومت نے بھی امبارگو لگائے ہیں جرنلزم پہ, اس کے دن گنے جاتے ہیں. سر یہ موقع دینا چاہیے, جتنے بھی صحافی کریڈیبل ہیں ان کی لوگ نیوز سنتے ہیں, اور جو کریڈیبل نہیں ہوگا آٹومیٹکلی عوام اس کو ریجیکٹ کر دے گی. تو یہ عوام کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ عوام کس کو سننا چاہتی ہے, کس کو نہیں سننا چاہتی. آپ اس کے اوپر قدغن لگا دیں کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ پارٹی بن جائیں اس کے اندر. یہ کیا پھر یہ موجودہ حکومت جو ہے خائف ہے, سوشل میڈیا سے خائف ہے؟ سر المیہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے ہمارے ہاں وہ میڈیا کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم میڈیا کو قابو کریں کسی بھی طریقے سے, اور اس کے بعد یہ وہ خبریں چلائیں جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. جس طرح پہلے پی ٹی وی چلایا کرتا تھا, حکومت کی جتنی بھی اچھی باتیں نشریات میں آتی تھیں وہ ہوتی تھیں یا نہیں ہوتی تھیں, لیکن وہ خبروں میں ضرور آتی تھیں. تو اب بھی ان کا ارادہ یہی ہے کہ اسی طرح کیا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب دنیا بدل گئی ہے, اب وہ والے حالات نہیں رہے, اور سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے. مطلب آپ کس طریقے سے پکڑیں گے؟ چلیں آپ پاکستان میں صحافیوں پکڑ لیں گے, پاکستان سے باہر بھی تو بیٹھے ہیں. اس حکومت نے اپنی پسندیدہ جو صحافی ہیں مرد و خواتین, میں جو سمجھتا ہوں کہ
کہ ان کو پی ٹی وی پہ بٹھا کے قومی خزانے پہ کروڑوں روپے کا تو بوجھ ڈالا ہوا ہے, تو پھر بھی آپ اس قسم کے قوانین بناتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو میرے خیال میں اس کو اگر مدر انسٹیٹیوشن کہیں پاکستان میں ٹیلی کاسٹ میں تو پی ٹی وی ہے, لیکن ہر دور حکومت میں اس کے اوپر اپنے پسندیدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں. اس وقت بھی بٹھائے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ تو پھر وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ میرٹ کی دھجیاں کہاں اڑ رہی ہیں. یہ وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے میرٹ کی دھجیاں کہاں اڑ رہی ہیں. وہ لوگ جو سنسیریٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو موقع دیں, ان کو میرٹ پہ لے کے آئیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں وہ میرٹ پہ ہیں, پھر وہ آپ کو کل کو پتہ لگ جائے گا. بڑی صاحب حکومت کے پاس تو پی ٹی وی ہے, اس کے اوپر انہوں نے اپنے پسندیدہ صحافی جو ہیں, جن میں سے بہت سے لوگ صحافی بھی نہیں ہے, پروفیشنل جرنلسٹ بھی نہیں ہے, ان کو کروڑوں مطلب 18 لاکھ 10 لاکھ کے مشاہرے پہ رکھا ہوا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اپنی من مرضی بھی کرتے ہیں, ون سائیڈڈ ورژن بھی پیش کرتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہے, کہ اگر اپوزیشن اور حکومت کو ساتھ لے کے چلتا ہے میڈیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یہ ایکٹ بنا کے جو ہے زیادتی نہیں ہو رہی ہے اس قوم کے ساتھ؟ جی یہ صحافت کے ساتھ بالکل بڑی زبردست زیادتی ہے. خوش آئند بات یہ ہے کہ صحافتی ساری تنظیمیں اس ملک کی وہ ایک پیج پہ ہیں, احتجاج کر رہی ہیں. بلکہ آج تو پورے ملک میں احتجاج ہوا کہ جو انہوں نے بل پاس کیا. جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی وی نے جو صحافی رکھے ہیں, جو ڈگری آپ کے پاس ہے وہی ان کے پاس ہے, وہ جعلی نہیں ہے, وہ بھی اثر ہے. اور جو کچھ میرٹ تو ہوگا جو گورنمنٹ نے ان کو رکھا ہے, خصوصیات ان میں ہے وہ لے رہے نہیں ہیں. ہے. یہ بڑی صاحب اس کو ایسے لے لیجئے, جو خصوصیات ان میں ہیں, حسن ایوب میں ہے, باقی لوگ جو ہیں ان میں ہیں, وہ مجھ میں نہیں ہے. یہ کہہ دیں نا, اب آپ ڈگری کو چھوڑ دیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 کروڑ عوام کو پی ٹی وی کے نمائندے بنا کے بٹھا دیا جائے, اب یہ چاہ رہے ہیں. نہیں میں آپ یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ لے لیں کہ جتنے چینلز ہیں ہر چینل سے کوئی 10 صحافی پی ٹی وی میں رکھ دی جائیں, یہ آپ چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں ہوتا. دیکھیں میری بات سنیں, میرٹ کے اوپر آپ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو جوتے سیدھے کرتے ہیں سر اس یا کا پھر پہلے اشتہار دیں, میرٹ پہ انٹرویو ہونے کے بعد ہر صحافی کی ایک پروفائل بھی ہے نا. جی بالکل پروفائل ہے, لیکن وہ میرٹ پہ رکھے ہوئے ہیں نا جی. یا تو آپ وہ چیلنج کر لیں کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہے یا یہ کمی ہے ان میں. ادارے ہیں, بے شمار ادارے ہیں. وہ اکبر کا دور ہوتا ہے, میں گھنٹی بجا دیتا, آپ کہاں کروں گے؟ آپ سپریم کورٹ چلے جائیں, وہاں کیا ملے, آپ میرے پاس آ جائیں, میں کرواتا ہوں. آپ مجھے ایک صحافی کا نام بتائیں کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہے, تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ کل کو سیٹ پہ نظر نہیں آئے گا. بڑی صاحب ایک چینل ہے پراپرٹی ٹائکون کا ہے, یہاں کا لوکل پراپرٹی ٹائکون ہے, اس کے چینل سے میں نے پیسے لینے تھے. پیمرا میں نے اپلیکیشن دی تھی اور تھرو پراپر چینل دی تھی. وہاں سے جواب یہ آیا تھا, 1.5 سال ہو گیا کہ جی ہم نے ابھی یہ بورڈ نہیں بنایا جو چیک کر سکے یہ معاملات کو, اور وہ پینڈنگ پڑا, کچھ نہیں ہوتا ادھر پاکستان میں. آپ نے کوئی وکیل ہائر نہ کیا بھائی جان؟ میں خود تو نہیں کیا, میں نے تو ایک بریسٹر صاحب کو ہائر کیا ہوا ہے. صاحب بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, کوئی آپ وکیل تو ہائر کرتے تو آپ کو ریلیف ملتا. وہ میں نے ظاہر ہے وکیل ہی ہائر کیا تھا. خیر ایک لمبی داستان ہے. ملک صاحب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیونکہ آپ کے پاس اگر دیکھیں, اگر ان کو ظاہر ہے کہ فیک نیوز کو تو کوئی بھی جرنلسٹ پسند نہیں کرتا ہے, اور میرے خیال میں ہم بھی پروگرام کرتا ہوں, میں لکھتا بھی جب ہوں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سے کوئی ایسی چیز جو ہے آن ایئر نہ جائے کہ جس کا ثبوت نہ ہو یا جو ہیپننگ نہ ہوئی ہو. کوئی صحیح جرنلسٹ ٹھیک ہے نا جی. سب سے پہلے تو ہماری رسپانسبلٹی ہے نا ایز اے جرنلسٹ, کیونکہ لوگ ہمیں سنتے ہیں, ہماری بات مانتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ آپ کے پاس پی ٹی وی بھی ہے, آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ٹیموں کو بڑے پیسے دیتے ہیں, یہ بھی مجھے پتا ہے, تو آپ کاؤنٹر نہیں کر سکے پھر انہیں؟ سر کاؤنٹر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کاؤنٹر تو وہاں کیا جا سکتا ہے جب کسی چیز کا آپ کی سنوائی ہو رہی ہو, آپ کو سنیں, آپ کی جو کمپلینٹ ہے اس پہ کوئی ڈیسیژن ہو. جب اتھارٹی نے, جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو بچانا ہے, وہ کسی بھی طرح سے بچانا ہے, تو انہوں نے سارے ملک کا جو سسٹم ہے نا سارا رول بیک کر دیا, ختم کر دیا. ان کو کنسرن نہیں ہے کہ صحافی برادری کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں, ہماری عدلیہ آزاد ہے کہ نہیں ہے, یہ میٹر نہیں کر رہا. میٹر اس وقت کیا کر رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا فیز 2 ہے نا, اس کو کیسے پرلونگ کیا جائے اور کیسے اس کو بچایا جائے. اس میں انہیں ختم کرنا پڑ رہا ہے, انہیں مجرم قرار دینا پڑ رہا ہے صحافی برادریوں کو, ان کو نہیں فرق پڑتا. ہاں وہ شور کریں, وہ اکٹھے ہوں, وہ احتجاج کریں, وہ ایک لمٹ تک وہ احتجاج سن دیں گے, اس کے بعد ان کے پاس ہتھیار ہے, وہ ٹول ہے, وہ گولی چلا دیں گے. نہیں وہ تو چل رہا ہے, ظاہر ہے کہ آپ کو اس کو یوز ہو رہا ہے صحافیوں کے خلاف. ڈی جی پی آر بھی یوز ہو رہا ہے, اس کے علاوہ دوسرے محکمے بھی, چینلوں پہ بھی پریشر ہے. لیکن پھر اس کے بعد بھی جو ہے یہ معاملہ
رائٹ آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں یہ کام چلے گا اور اس کے اوپر اسٹرانگ پروٹیسٹ بھی جاری رہے گا. شیخ صاحب تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو ہے مذاکرات وہ ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ آج پی ٹی آئی کی جو ٹیم تھی مذاکراتی ٹیم وہ نہیں گئی ہے. میرے خیال میں ان کو ریٹرن ان کو لکھ کے دینا چاہیے تھا, وہاں پہ دیتے کہ جی ہم نہیں آ رہے یہ ریزن ہے, اور اس کے اوپر جو ہے اجلاس جو بلایا تھا 45 منٹ تک جو ہے اسپیکر صاحب نے قومی اسمبلی کے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو حکومتی ٹیم ہے وہ 45 منٹ تک انہوں نے تحریک انصاف کی ٹیم کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئے. لیکن ہی واز ہوپفل, انہوں نے کہا جی کہ میرے دروازے کھلے ہیں, آپ جب بھی مذاکرات کرنے چاہیں تو میں پھر اسی طرح حاضر ہوں. بہرحال جو حکومتی جو ٹیم ہے انہوں نے کہا جی ہم نے ڈیزالو نہیں کیا ابھی مذاکراتی ٹیم, وہ ابھی وہ وہاں پہ ہے. آپ کا ٹیک. پی ٹی آئی کو جی ایک نا جمہوری اقتدار کو ضرور اپنانا چاہیے. جمہوریت کے اندر آپ ڈائیلاگ بند نہیں کرتے, آپ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں کوئی بھی حالات ہوں, اور حالات بدلتے رہتے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے یہ کہہ دینا کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے یہ بڑا ایک عجیب سا المیہ ہے. اور پی ٹی آئی کی میں نے دیکھا ہے قیادت بھی بدلتی رہتی ہے, کبھی کوئی آگے آ جاتے ہیں کبھی کوئی آگے آ جاتے ہیں. ایک تو ان کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کس ٹیم کے تھرو کیسے جانا ہے, اور پھر اس ٹیم کو کم از کم 5 سال تو لے کے چلیں. یہ نہ ہو کہ 6 ماہ بعد ٹیم چینج ہوتی ہے, پھر نئے ترجمان آ جاتے ہیں, پھر وہ چینج ہو جاتے ہیں, پھر نئے ترجمان آ جاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی اپنا گھر ٹھیک کرے. جب تک یہ اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے یہ مذاکرات کیا کریں گے, یہ ڈائیلاگ کیا کریں گے. مطلب ہم نے دیکھا تھا ایک زمانہ تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ سخت ترین پرابلمز کے اندر تھی. مطلب اس وقت آپ کو یاد ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو اینٹی پاکستان اینٹی اسٹیٹ کہا کرتے تھے, لیکن وہ اپنے جمہوریت کے لیے وہ اپنے ڈائیلاگ کے دروازے کھلا رکھتا تھے. ہمیشہ انہوں نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا. ہمارا مشورہ یہ ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ اپنے ڈائیلاگ کے دروازے کو بند نہ کریں اور حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ ضرور کریں. کل کو یہ بھی حکومت میں بہتر نہیں ہوتا کہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کر کے مذاکرات جب ہوتے تھے ان کو سامنے بٹھا لیتے یہ حکومت کا پروگریٹو نہیں ہے کہ وہ ان کو رہا کرے. یہ تو دیکھیے یہ تو عدالت کا کام ہے نا. اب نہیں, کوئی پیرول پہ تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت رہا کروا سکتی نہیں کر سکتے سر. وہ آپ کس طرح کروا سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیے کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر, کیسز ہیں, آپ کہیں کہ جی پہلے ان کو رہا کریں, یہ تو پھر میں پیرول پہ کہہ رہا ہوں. نہیں سر یہ تو بلیک میلنگ ہے نا کہ پہلے آپ یہ کرو اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. تو ہمیشہ مذاکرات جو ہوتے ہیں میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہتا کسی چیز سے بھاگنے کا. نہیں ایکسکیوز والی بات ہی نہیں ہے. دیکھیے مذاکرات اپنی جگہ, اور خان صاحب نے تو اپنے کیسز کو وہ خود فیس کر رہے ہیں, اور ان کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے کیسز کو کس طرح فیس کرنا ہے. باقی جہاں تک بات رہی مذاکرات کی تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے اس کے لیے, اور اپنے لیے نہیں سی پی ٹی آئی پاکستان کے لیے ضرور مذاکرات کرے, کیونکہ پاکستانی عوام اس ٹائم امن چاہتے ہیں, پاکستانی عوام چاہتے ہیں اکانومی بہتر ہو, پاکستانی عوام چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے. یہ تب ہی ہو پائے گا جب یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں گی. اگر یہ آپس میں گتھم گتھا رہیں گی پاکستانی عوام کو کچھ نہیں ملنے والا. رائٹ, ناکام ہو گئے جی مذاکرات, بلکہ ڈیڈ لاک سے بھی کام آگے بڑھ گیا. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے تو ختم کر دیے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی حکومت ہوپ فل ہے. ابھی پی ٹی آئی پہلے 1 مین آرمی صرف عمران خان صاحب تھے, اب 2 ہو گئے ہیں 2 مین آرمی, بشرا بی بی ساتھ مل گئی ہیں. اچھا, اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. ہر بندے کو وہاں سے مشاورت لینی پڑتی ہے. کیا بات کرتے ہیں, 100 ایم این اے ان کے قومی اسمبلی میں آلموسٹ, لیکن وہ صرف 2 ہیں, ان کی مشاورت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا پی ٹی آئی میں. اب 45 منٹ تک ویٹ ہوتا رہا ہے, سپیکر صاحب بیٹھے رہے ہیں, مذاکراتی ٹیم بیٹھی رہی ہے, لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا, کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے, کوئی وجہ بھی نہیں ہے, کوئی ریزن نہیں ہے کہ بھائی کیوں نہیں آئے. اب لیکن گورنمنٹ کا کھلا دل دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اب بھی دروازے کھلے ہیں, اور انہوں نے کمیٹی ڈیزالو نہیں کی. آپ نہیں سمجھتے گورنمنٹ خالی آتا ہے پھر کھلے اوپن آرمز کیا ہوا جی؟ آپ ڈائیلاگ کے لیے آتے ہیں پی ٹی آئی والے, تو تحریک انصاف والے کہتے ہیں یہ تو 2 ماہ میں ملاقات نہیں کروا سکے, یہ ان سے ہم کیا مذاکرات کریں. یہ بیسیکلی یہ چاہتے نہیں ہیں, مذاکرات چاہتے نہیں ہیں. ابھی ان کا بیان تھا کہ میں عوام میں جاؤں گا, یہ 9 مئی کا ایک اور واقعہ لانا چاہتے ہیں. 9 مئی کو یہ افراتفری, فساد, انتشار پھیلانے کے علاوہ کیا کر سکتی ہے پی ٹی آئی, بتا دے مجھے. بھٹی صاحب اس ٹائم صرف پنکی پیرنی صاحب کی سنی جاتی ہے. اگر دیکھیں جمہوری ملک ہے, ڈائیلاگ کے لیے مذاکراتی ٹیمیں بنی ہیں, تو کس سانپ نے کاٹ لیا کہ آج جناب یہ بغیر کوئی وجہ بتائے گئے نہیں ہیں. بڑی صاحب ہمارے معزز دوست شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں, مطلب مسز عمران خان کی بات کر رہے ہیں,
वो तो जेल में है, उन्होंने कैसे रोक दिया? सर जेल में जो है बातचीत तो नेगोशिएशन तो होती रहती है, पैगाम रसानी का सिलसिला तो चलता ही रहता है कि ये तो फिर वीक गवर्नमेंट हुई ना उनकी, वहां पे नहीं, कैद भी नहीं गवर्नमेंट कर इतनी सकते। जालिम नहीं है, उनको राइट है, उनको बेहतरीन सहूलतें हैं जेल में। अच्छा, हाँ जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जेल तो फिर भी एसी जेल वेसी लगा हुआ है। और जो आप जितनी सहूलतें जितनी सहूलतों में नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हो गए थे और वो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर दे के चले गए थे, उससे ज्यादा सहूलतें नहीं तो है। इमरान खान साहब 100 रुपए का स्टाम्प पेपर दे दें, दे दें, हाँ। नहीं, और इमरान खान जी वाहिद वजीर आजम है जिन पे कोई इस किस्म का चार्ज नहीं है कि उन्होंने कोई पैसे लिए। मलिक साहब और मलिक रियाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ना, तो इधर किसी ने मुंह नहीं दिखाना, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, जो अपने बना के बैठे हुए कि जी हम बड़े नेक और पारसा कर दे जी हमें, क्या हमने कौन सा हाँ जी। उससे लिया है पैसा? गवर्नमेंट ने इमरान खान के लिए आपसे कोई किसी किस्म का गिफ्ट नहीं लिया खान साहब ने। गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब के लिए 2-3 डॉक्टरों का बंदोबस्त किया हुआ है। अगर हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत, कामयाबी, कामरानी अता फरमाए, उनकी जिंदगी की हम सलामती चाहते हैं। ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब की तरह मरने के लिए छोड़ दिया और वो शरीफ आदमी स्टाम्प दे के बाहर इलाज के लिए जाना पड़ा। ये शर्म की बात मलिक थी। साहब इश्यूज छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जिस गवर्नमेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, वो तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो रेज करती है। आप बेहतर नहीं था आपकी जो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम थी, वो एक लेटर लिख के, हाथ से लिख के उनको देते कि जी हमारे आपके मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते, आपके इसमें ना बिल्कुल ये ठीक बात है कि कहीं पे भी हो सियासी डायलॉग के साथ ही मामला आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन आप ये देखें कि पीटीआई का जो इस डायलॉग में बैठने का मकसद था, वो ये था कि पाकिस्तान बहुत ना नाजुक दौर से गुजर रहा है, यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, और इस दौर में इस टाइम पे ना हम पाकिस्तान की बका के लिए ना डायलॉग करना चाह रहे थे। उस डायलॉग को करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 2 साने हुए, एक 9 मई का हुआ है और एक 26 नवंबर का वाक़या हुआ है, हम चाहते हैं कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं इसमें उनको सजा दी जाए, एक कमीशन बने। इसमें हुकूमत का क्या नुकसान है मुझे बताएं। मलिक साहब, अगर पीटीआई वालों ने किया है, हम कह रहे हैं, मुतालबा हमारा है, हमने अगर वो मामला खराब किए हैं, पीटीआई के लोगों ने किए हैं, कमीशन बन जाएगा, कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, जो बंदा कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी, वो पार्टी लीडरशिप हो, वो चेयरमैन हो, वो चेयरमैन की वाइफ मलिक साहब हो, जो कोई भी हिस्ट्री है बंदा हो। पाकिस्तान के मुदर्रमान कमीशन से अब तक ले गए, बाकर नजफी सानिया है जी रिपोर्ट, पाकिस्तान के साथ लोगों के साथ लेकिन ज्यादती है, जुल्म है। उनके देखे ना, मुदर्रमान कमीशन 70s में बना, आज तक पब्लिक नहीं हुआ, बाहर कॉपियां पहुंची हैं। कभी तो इसको ठीक होना है ना। अमेरिका की अगर हिस्ट्री पढ़े तो उनको कई 100 साल लग गए थे अपने मुल्क में एक बेहतरीन जमहूरियत को लाने में, तो उसकी शुरुआत, उसका तो फिर स्टार्ट कहाँ से बिगिनिंग लाएंगे? कहीं से तो होनी उसके है। लिए कौन से जजेस लाएंगे? उसके इन लिए जजेस के ऊपर भी तो पीटीआई के आपका तो गोलियां भी खा ली हैं, पीटीआई के तो लोग भी घरों से उठाए गए हैं, अगवा हो गए हैं, उनका इंतखाबी निशान ले लिया है। आप देखें वो तो अब खान साहब चाहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर को जो वाकयात हुए हैं, अगर उस पे जुडिशियल कमीशन बनेगा, चीजें सामने आएंगी, जो लोग कसूरवार हैं, जिन्होंने इस चीज को हवा दी है, वो पीटीआई के लोग हैं। हमें पाकिस्तान से ज्यादा अजीज तो कोई नहीं है, पाकिस्तान है तो हम हैं। ये सारे के सारा मामला तभी है। मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होकर बैठे और एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। सर इनके दिल में जो चोर पीछे से है, शुरू सर करे। इनके दिल में चोर है, क्यों नहीं ये बैठ जो पीछे से शुरू करे, जिनको सजाएं हो गई हैं या जो बरी हो गए हैं, वो दोबारा आ जाए ट्रायल में। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, कई बंदे रिलीज हो चुके हैं, और फिर आप दोबारा वही चाहते हैं। भट्टी साहब, सजाएं हो गई हैं। भट्टी साहब मेरी बात सुने कि ये देखे ना, कौमें ऐसे ही बनती हैं, मुल्क ऐसे ही बनते हैं, रियासतें ऐसे बनती हैं। ये सारे मामला अमेरिका में भी थे, यूके में भी थे। क्रॉमवेल की कब्र में से निकाल के उसको जूते जब मारे गए, लटकाया गया, तो आज हम उसको कहते हैं कि मदर डेमोक्रेसी है वहां पर, हमारा आइन भी वहां से लिया गया है। तो ये तो करना पड़ेगा आपको ना, किसी वक्त में तो करना पड़ेगा। नहीं, क्या करना पड़ेगा कि एक जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो गया। नहीं, मैं इस ट्रायल की बात नहीं कर रहा बड़ी साहब। आप जो कमीशन की बात कर रहे हैं मलिक साहब, चले आप 1970 से शुरू हो जाते हैं ना। नहीं, क्यों हमारा मुल्क किस नहज पे खड़ा है? हम क्या तरक्की याफ्ता हो गए हैं? तो फिर अभी हम तरक्की पजीर हैं, हमें मुल्क को चलने देना चाहिए। अभी हम कमीशन बनना है, नहीं बनना, 9 मई 26 में क्या? बड़ी साहब, माजी की गलतियां सीखे बगैर, उनसे सबक सीखे बगैर ये रह गया कि मुल्क में अफरा तफरी पड़ती रहे और फिर मुल्क चलेगा। मुल्क तो ऐसे नहीं चलना, मुल्क के हाल पे रहम करना चाहिए हमें। तफरी तो एहतजाज से पड़ता है ना जी। तो आज बयान दे दिया उन्होंने कि मैं अवाम के पास फिर जा रहे हैं, वो उनका राइट भी है ना। फिर आप ये तो जाके दोबारा फिर 9 मई वाला शुरू करवा दें। जब 2 साल 3 साल पहले मरियम नवाज और मौलाना साहब प्रोटेस्ट करते थे,
ہم اس وقت بھی ان کو کبھی appreciate کبھی کرتے وہ ہیں، فورس کے سامنے اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے جو ہے ہمارے ملک دفاعی ادارے ان پہ حملہ کیا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے ملک کی تاریخ میں. ہم نہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا احتجاج- کہ پی ٹی آئی والوں نے نہیں احتجاج کیا ہے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دیں، پتہ چل جائے گا نا، نکھر کے سامنے آ جائے گا، پٹی پتہ صاحب چل جائے بنوا گا دیو، پی ٹی آئی یا نون لیگ ہے یا پی ڈی ایم ہے، کون سے لوگ ہیں، کون سے جوڈیشل کمیشن بنوا دیو. بنوا دیں، پتہ چل جائے گا نا. آپ سزا دیں تاکہ آئندہ ایسا جو سانحہ ہے 9 مئی والا جس کو ہم condemn نہیں، کرتے ظاہر ہے، ہیں، وہ جو- دوبارہ کبھی نہ ہو. جو اصل ہمیں- culprit جو ہے، ان کو سزا پاکستانی ملنی عوام چاہیے. کو مل گئی ہے بولنا سزا، ہے، وہ اندر ہیں، جو اصل کلپریٹ ہیں وہ اندر ہیں، بیٹھے ہوئے ان کو سزا مل چکی ہے، کون کون کچھ ریلیز ہو گئے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، شیخ صاحب کو بھی پتا ہے، شیخ صاحب، ملک صاحب کو پتا ہے. جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی، جو ڈاکٹر یاسمین کی راشدہ کی گاڑی میں تھے، جب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تو ان کو سزا مل گئی، وہ ایزی ہو گئے. وہ یہ آپ پہ الزام یہ آتا دیکھیں ہے، نا، یہ وہ میڈم کہہ رہی تھی کہ آپ نے آگے نہیں وہ جانا. استحکام پارٹی میں چلے گئے، ان کو معافی کیوں ملی ہے؟ ان کو بھی لاؤ نا اندر. اب ہم پہلے دن سے یہی سٹانس ہے کہ آپ قبول تو کریں. اچھا، جنہوں نے قبول کیا، معافی مل گئی، کنفیشن کر لیا، اور جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے، اس کے باوجود کورٹ نے ٹرائل کیا، ان کو سزا ملی ہے. مراد راز نے کنسیشن کر کے استحکام اور پارٹی لے لی. سر ماڈل ٹاؤن تھانے کے اوپر کمیشن بنا، ماڈل ٹاؤن تھانے کی ساری رپورٹ باقر آئی. نشوی رپورٹ. کیا ہو گیا؟ کیا کچھ بھی ہوا؟ نہیں ہاں، صرف ٹائم کا ضیاع ہے. لوگوں کو گولیاں لگی، لوگ شیخ صاحب، خیر ختم ہو گئے. بس رانا ثناء اللہ اس کا صاحب نتیجہ کا نہیں کہنا آیا ہے، نا ملک صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ آج تحریک انصاف نے مذاکرات سے نکل کر پھر غلطی کی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف مذاکرات میں واپس آ جائے گی. جبکہ اشتعال انگیز بیانات احسن اقبال اور عرفان صدیقی کے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی این آر او نہ ملنے پر تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کیے. جو ان کے مطالبات تھے آپ نے بھی پڑھے تھے، ہم نے بھی پڑھے تھے، پروگرام بھی کیا، اس میں کوئی این آر او کا ذکر ہم نے تو نہیں پڑھا. آپ نے پڑھا جی؟ ایسا نہیں ہے بالکل بھی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ مذاکرات تعطل کا شکار نہ کریں. ان کو چاہیے کہ اس کو مذاکرات کو آگے کنٹینیو کریں. جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گا ان کے مذاکرات کا. لیکن ایک طرف سے بائنڈنگ کر دینا کہ نہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے، پہلے آپ یہ کریں، پہلے آپ یہ کریں. آپ نے بالکل بجا فرمایا، ان کو ان رائٹنگ دینا چاہیے جو کچھ بھی ہے. جب آپ ایک قانونی طور پہ ان کو مان رہے ہیں اور ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ان کو حکومت بھی مان رہے ہیں، حکومت وقت بھی مان رہے ہیں، تبھی آپ مذاکرات کر رہے ہیں. تو پھر آپ ان رائٹنگ دے دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، آپ اپنی ڈیمانڈز بتائیے. دونوں پارٹیز اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے، اس پہ کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی. میں تو بڑے ایک آئیڈیل جو سچویشن کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو اتنے وائبرنٹ میڈیا میں جب اناؤنس ہوا اور بار بار ہوا، اتنے دن پہلے ہوا، تو میرے خیال میں بتانے سننے کی تو بات نہیں رہ گئی تھی. اٹ واز ڈیسائیڈڈ 3 days اور 4 days بیک کہ جی ہم مذاکرات کا ختم کر رہے ہیں. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی تو ان کے ساتھ، گورنمنٹ کی ٹیم کو چاہیے تھا کہ وہ بھی رابطہ کرتے ہیں نا ان کے سر ساتھ. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو آج کہہ رہے ہیں نا جی. کیا انہوں نے سیریمونیل طور پہ بیٹھے ہیں، لیکن آج ان کا انتظار کرتے رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مطالبات تھے پی ٹی آئی کے وہ اس حکومت کے اختیار میں تھے؟ بالکل تھے ان کے اختیار میں. تو پھر آج ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا؟ حکومت وقت کے اختیار میں ہر چیز ہوتی ہے، اور حکومت وقت جو چاہے اپنی منمانی کر سکتی ہے. حکومت وقت نئی گاڑیاں خرید سکتی ہے، حکومت وقت جتنی تنخواہیں بڑھانی ہے بڑھا سکتی ہے، ہر کام کر سکتی ہے. تو ادھر آ کے حکومت وقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا اختیار نہیں تھا. یا تو وہ پھر چھوڑ دیں، ریزائن کر دیں اور چلے جائیں. تو ان کے بالکل اختیار میں ہے. لیکن یہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ ہم نے اپنا 5 سال ٹینیور پورا کرنا ہے. اگر ہم ان کے مطالبات مان لیتے ہیں تو ہمارے لیے دقت ہوگی. اب اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے پردہ اور سرے آئینہ، سرے پردہ یا سرے آئینہ اور پسے آئینہ کا چکر تو نہیں ہے جی؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے سر. شیخ صاحب ایسے نہیں، گورنمنٹ کوئی بھی انلیگل کام نہیں کرنا چاہتی. اب یہ این آر او کی جو بات کر رہے تھے نا، چاہتے کیا ہیں؟ ان کا کیا موٹو کیا تھا؟ ان کا موٹو یہ تھا سر الیکشن ٹائم پہ نہ کرانا گورنمنٹ کا انلیگل کام ہے نا. نہیں، ان کا جو مذاکرات میں اب ڈیڈ لوگ آیا کیا، سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری رہائی. ان کے پیچھے انہوں نے کہہ دیا 9 مئی کے ایران کی رہائی. بھائی سب تو آپ بھی ہیں نا اس میں. تو اندر والی بات یہ تھی کہ پہلے مجھے رہا کیا جائے اور پھر مذاکرات آگے چلیں. نہیں، عمران خان کی گرفتاری تو دوسرے کیسز میں ہوئی ہے، دوسرے کیسز میں ہوئی ہے نا. تو اس کے ساتھ ہی یہ تو وجہ ہے کہ جو یہ گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں وہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی. ان کو انلیگل کام نہیں کر سکتی. پٹی صاحب تسی وکالت کر دے ہو، تانوں بھی پتا ہے ایک دفعہ پولیس پھاڑ لے تو پھر جنہیں مرضی پا دے کیس ہوتے ہیں. لیکن یہ ملک آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں الحمدللہ رب العالمین. ملک صاحب چینل کے طرف سے عدالتیں آزاد ہے اس ملک کی. ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا جی تحریک انصاف نے آج مذاکرات سے انکار کر کے پھر غلطی کی ہے. اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب ہوپفل ہیں کہ دے ول کم بیک اور مذاکرات ہوں گے. لیکن احسن اقبال اور عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جی این آر او
मिलने में नाकामी पर मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं, मुज़ाकरात से सर, बाहर राना निकले। सनाउल्लाह साहब तो माशाल्लाह ना, जब से इलेक्शन उनको नहीं जितवाया गया ना, उनको चीज़ें समझ आ गई हैं कुछ, तो वो तो कुछ सही बात कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि डायलॉग जरूर होने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय फिर नहीं है। पीटीआई ने क्यों खत्म किए? पीटीआई ने इसलिए खत्म किए हैं कि जब आप डायलॉग कर रहे हैं और उस डायलॉग का मकसद ही कोई नहीं है, उसका रिजल्ट ही कोई नहीं आना, तो फिर डायलॉग करके टाइम वेस्ट तो नहीं करना, सिर्फ खाना पूरी तो नहीं करनी है। आगे हुकूमत पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, तो स्पीकर साहब वहाँ पे लेविश खाने खिला रहे हो, दावतें कर रहे हो और सेल्फियां बनवा रहे हो और टिकटॉक वजीर आला वहाँ पे फिर आए, तो इस तरह की चीजों का पीटीआई को तो कोई शौक नहीं है किसी किस्म का भी। मलिक साहब, हाँ, मुजाकरा अगर डायलॉग से कोई रिजल्ट आए, आपका मुल्क तरक्की करे। देखिए, मुल्क में डेडलॉक क्या है? डेडलॉक्स ये है कि जिन लोगों की हुकूमत थी, जिनको पॉपुलर वोट मिले हैं, वो ईमान में नहीं है। जब तक वो ईमान में नहीं है, वो अवामी मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, उसका लेजिस्लेशन हल नहीं होगी। 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम आ तो गई, आईनी कोड बंद तो गया। उसमें अब आप क्या करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट बेचारी फंसी पड़ी है, वहां पे कंटेम्प्ट रजिस्ट्रार पे लग बेचारा जाती है। यहाँ पे कोई नहीं, साहब इक़्तिदार कोई भी हो, मैं उसे बेचारा नहीं समझता। पावरफुल लोग कहाँ बेचारे होते हैं। तो दूसरी जो आपने इरफान सिद्दीकी साहब की बात की, तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी किसी किस्म की भी नहीं है, उस पर तो मैं कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये एहसन इकबाल साहब उनका मेन हॉक है एहसन इकबाल का जी अब आपके इलाके के में। करीब ही है जी, सियालकोट के पास नारोवाल का एरिया है इनके पास, और माशाल्लाह बनती नहीं है मलिक साहब के साथ इनकी। इनकी बस मियाँ साहब से बनती है, अल्लाह खैर करे। नहीं, वो विजन तो आपको पता है, 19 जो उनके विजन के चक्कर में ना, वहां से उन्होंने नून लीग के बड़े अच्छे जो उनके लॉयल लोग थे, जो उनके लिए चैनल्स पे भी आके बोलते थे, मारे भी खाई, प्रोटेस्ट भी किए, उनको भी टिकट नहीं दी थी। तानियाल हाँ जी, की बात दानियाल करें। अजीज साहब को तो वो देखें, वो कहाँ वफा तो हर करती है। पॉलिटिकल मलिक साहब की पहले भी कदर करता था, लेकिन आज मेरी नजरों में और मजीद जनाब, क्योंकि उन्होंने सीधी बात कह दी है कि वो मुज़ाकरात में कोई नतीजा खेज चीज नहीं थी हो रही। वो ये नहीं थी हो रही कि वो इमरान खान को रिलीज नहीं थे कर रहे। उन्होंने कहा क्या करना है, अगर कोई नतीजा खेज चीज नहीं आ रही तो बंद करें इसको। नतीजा खेस होनी चाहिए थी, रोटी सस्ती होती है आवाम बड़ी के साहब लिए। कितनी देर रखोगे? लेकिन आज साढ़े वीवर्स ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ कितनी देर है इमरान खान अंदर रहेगा? ये जुर्मों की सजा का अदा तो कोर्ट ने करना है, कोर्ट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट तो शरीफ क्या करे बेचारी, वो तो बिजली के बिलों के पीछे भाग रही है, वो मुआदे कर रही है, वो मुल्क की तरक्की की जानब बढ़ रही है। राइट टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। भाई, अगर भट्टी साहब के कहने पे अगर इमरान खान के अंदर रहने से ना मुल्क तरक्की कर सकता है ना, और पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिल सकता है, तो आप खान साहब को अंदर रखें। राइट। खान साहब को कोई तकलीफ नहीं है, मैं मिला हूँ लास्ट वीक, खान साहब माशाल्लाह ठीक है, सेहतमंद है, हौसले उनके बुलंद है, वो बिल्कुल नहीं घबराए हुए हैं और वो मुकाबला बड़ी करेंगे। साहब कह रहे हैं कि हम खाने को खूब अच्छा सर बटेर मुर्ग देसी घी मिल रहा है तो क्या और चाहिए उनको। अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब को ऐसी चीजें मिले। सलमान राजा कह रहे हैं कि जी हम अवाम के लिए, अवाम के पास जा रहे हैं एहतजाज के लिए। इसके साथ दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, मैं चाह रहा हूँ कवर हो जाए, कि जेंट्री बीच नामी शख्स जो है सरमायादार है, वो उसका दौरा पाकिस्तान जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ी अहमियत दे रही है और उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे ये ट्रंप हुकूमत का गो कि ये ज़ाती है, ज़ाती हैसियत में दौरा है ये, और ये कहा जा रहा है कि इनके साथ MOU भी साइन होंगे और ये ट्रंप हुकूमत के आने के बाद किसी भी गोरे का, सफ़ेद चमड़ी वाले का पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर जो है वो एतमाद है। और साथ में ये भी खबरें चल रही हैं कि जी हिज फैमिली इज़ वेरी क्लोज टू ट्रम्प्स फैमिली, और उन्होंने इंतखाबात में भी इनको बड़ा सपोर्ट किया है। ये काउंटर नैरेटिव है इनका कुछ। सर सलमान राजा साहब का तो ये है कि वो बिल्कुल उनका हक है कि वो अवाम में जाएं, लेकिन उसमें अफरा तफरी ना करें। अफरा तफरी करेंगे तो मसला होगा। जहाँ तक बात है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट लाता है हमारे लिए खुशआइंद है। अब देखना ये है कि वो किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है, मतलब इधर जो लोकल इन्वेस्टर हैं या लोकल बिजनेसमैन है, उसके लिए इतने मसाइल खड़े वो हो भाग रहा है, वो जी। भाग चुका है, भाग रहा जी है। भाग रहे हैं, मतलब वो उनके लिए बाहर के डेस्टिनेशंस बहुत हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के ये अंदर जेंट्री बीच का आप बता दीजिए कि ये क्या कोई इम्पैक्ट है इसका हमारे पास? आई डाउट जी, आई डाउट। जेंट्री बीच जो है आपने देखा होगा ट्रंप के इंतखाबात में वो सरफरिस्त थे, मैंने नहीं हर जलसे में, हर जुलूस में वो उनके साथ होते थे। अच्छा। और ये अमेरिकी इन्वेस्टमेंट जो वफद आया है ना जी, इंशाल्लाह MOU मुआदे साइन होंगे और तरक्की होगी। अगर यही बंदा जिसको आज हम कह रहे हैं कि ये अमेरिका का आम शहरी है, तो ये आ गया है, इन्होंने वावेला शुरू कर दिया, यही बंदा अगर मशरक वाले मुल्क में चला जाता ना तो हमने वावेला कर देना था, देखें जी ये हो गया वो हो गया। साहब हमें इस वक्त पाकिस्तान को MOU की बजाय
रियल ये इन्वेस्टमेंट MOU के जरिए तरक्की होगी एक ना, चीज मुआहदे होता है। साइन होंगे तो फिर तरक्की होगी। हम जो बंदा आया है वो कौन कुछ ना जीता कुछ तो थे, लेके रिजल्ट के आएगा। सार होने थे। सऊदी अरब से भी 2 साल पहले MOU साइन किए हुए, उनका कुछ भी नहीं बना। बस लास्ट एक जी आपका, एक तो ख्वाजा सलमान राजा साहब के बयान के ऊपर अपना स्टांस दे दीजिए, और ये जेंट्री बीच साहब के ऊपर। सर हमारा इस पे यही है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है या पाकिस्तान के सिटीजन है उनका कॉन्स्टिट्यूशन में Peaceful, राइट है। peaceful. पीसफुल प्रोटेस्ट हमने पहले भी पीसफुल प्रोटेस्ट किया। 27 साल में पाकिस्तान की PTA की तारीख है कि हमेशा हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। उसको अब जो मर्जी रंग दे दिया जाए उस पर हम काफ़ी पहले भी डिबेट कर चुके हैं। आपके पास टाइम कम है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करता हूँ। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि जी अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट लेके आया है उससे पाकिस्तान की आवाम के लोगों को फ़ायदा होगा, वो बड़ी अच्छी बात है और उसके रिजल्ट्स नज़र आने चाहिए। ये नहीं है कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप फिर पूछ रहे हो कि जी आप फिर बिजली के जो रेट है वो मजीद महंगे उनका कर दिए तो उससे कोई और लोगों ताल्लुक को नहीं खाने के लिए रोटी नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई बंदा आता है तो अल्लाह ताला से हम पनाह मांगते हैं कि ऐसा कोई बंदा पाकिस्तान में। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वीवर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने कोशिश की आज के जो अवाम के सुलगते मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, उनके ऊपर बड़ी ऑनेस्ट जो है वो बात की जा सके, ओपिनियन दी जा सके। लेकिन अब तो प्रोग्राम करते हुए भी हल्का सा खौफ तो आता है कि पीका एक्ट जो लेके आ गए, जो जालमाना साफियों की जो कदगन लगाने की कोशिश है, बल्कि कोशिश क्या है, कामयाबी अभी फिलफोर तो उन्हें हो चुकी है, उसके ऊपर तो हम डरते डरते लेकिन हक की बात करेंगे, करते रहे हैं, करते रहेंगे। उसके लिए सहूलतें पहले भी बर्दाश्त की हैं, अब भी की हैं। आज भी प्रोग्राम के आखिर में मैं मौजूदा हुक्मरानों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मुतनाज़ा एक्ट को आप फौरी तौर के ऊपर वापस लीजिए। गो कि इन्होंने नहीं लेना, अगर इनके माइंड में कोई ऐसी बात होती या इनकी नीयत होती तो आज सेनेट से इसको पास ना करवाया जाता, साफ़ी तंजीमों को, पुराने साफियों को साथ बिठाया जाता, उनसे मशवरा किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि फिर बार बार कहूँगा कि जिस भी रियासत में साफत के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, उसकी हुकूमत जो होती है उसके दिन गिने जा चुके होते हैं। और हमने माजी में पाकिस्तान में भी ये काम देखा, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, या फिर इमरान खान इवन गवर्नमेंट हो। पीका एक्ट उस वक्त भी जो था वो साफियों को जो है आर्म ट्विस्ट करने के लिए यूज़ किया गया था। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, इस पीका एक्ट को जो है फिल फोर वापस लेना चाहिए। वीवर्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।